حدیث ہے نبی محمد جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، علماء کرام سے ہم نے سنی ہے کہ جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی سب سے بڑی ایک چیز ہے، بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء سید المرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا مسند جو ادارہ ہے جہاں سے یہ خبر آ رہی ہے، بہت بڑا، اس سے بڑا کہ ادارہ ہی نہیں جہاں سے انفارمیشن ریسیو کر سکے۔ کیا انفارمیشن دی ہے اللہ کے نبی سن رہے ہیں کہ بھائی جہنم میں اوندھے منہ گرانے والا سب سے زیادہ، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، تو کتنی بڑی الحمدللہ انفارمیشن جو ہے، کتنی بڑی انفارمیشن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی ہے اللہ کے فضل سے، کہ اب ہمارے پاس کتنی بڑی انفارمیشن آئی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، توجہ ہے حضرات، ایک ایسی چیز ہے، بہت بڑی زبردست خبر دی ہے اللہ کے نبی نے۔ اور صحابہ کرام کا کیا انداز تھا، سبحان اللہ، ایسے مجمع لگتا تھا، نبی کریم تشریف رکھتے تھے تو ان کے دلوں میں ایک شوق ہوتا تھا کہ آپ کچھ بولیں اور ہم سنیں، اور سننے کے بعد ایک ہم اسی پر عمل شروع کرتے۔ وہ دوسرے سانس کا انتظار نہیں کرتے تھے، دوسرے سانس کا انتظار نہیں کیا۔ یہ ہے سنت صحابہ، ہمیں کرنی چاہیے۔ انفارمیشن آئی، اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم یہاں بیٹھ کے بریڈ فور کی مسجد کے اندر یہ بات کہاں سے سنتے، یہ کہاں سے اتنی بڑی حادثیں ہمارے سامنے آتی، یہ بالکل ایک ایک چیز واضح کرتی۔ تو غور سے سنیں، اور سنیں کیوں؟ کہ ہم نے اس پر عمل کی بات کرتے ہیں، ساتھ اٹھنے کے نہیں جانے دوں گا جس نے عمل کی بات نہیں کی، یہاں پر بات نہیں بنے گی بالکل۔ تو سب سے بات بڑی بتا دی کہ بھائی جہنم میں جو سب سے زیادہ چیز لے جانے والی چیز ہے جو انسان کو اوندھے منہ لے کے جائے گی، اللہ اکبر، یعنی کیفیت بتائیے کہ بہت ہی زبردست طریقے سے سزا کی شکل بتائیے، اوندھے منہ، یعنی عجیب عجیب انداز سے، اللہ معاف فرمائے اللہ، عجیب عجیب انداز سے جو حدیث میں ہے جہنم میں لوگوں کو لے جائے گا، کسی کا جبڑا چیر دیا جائے گا، کسی کو اوت پر بڑا منہ چیر دیا جائے گا، کسی کی گردن اٹھا کے پیچھے لگا دی جائے گی، اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ عجیب عجیب چیزیں، حالتیں ہیں جو جہنم میں انسان کو دی جائیں گی۔ اس میں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا انداز ہوگا کہ اوندھے منہ جس کو سب سے زیادہ جو لے کر جائے گی چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کیا چیز۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ الرٹ ہو جائیں، وہ جو آج چیز بتائی جا رہی ہے فوراً اس کو پکڑ لیں، یہ چیز ہم نے کرنی ہی نہیں، یہی نا بھائیو، یہ چیز ہم نے کرنی ہی نہیں، اب تو بچنا ہے اس چیز سے۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرما دی کہ یہ چیز وہ ہوگی جو اگر تو نے اب کی تو تو سمجھ جا کہ جب یہ وہ چیز کر رہا ہے تو تو ان لوگوں میں شامل ہے اس کو اوندھا منہ گھسیٹتے ہو جہنم میں پھینک دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بڑی انفارمیشن ہے بھائی، کیسے آپ دیکھیں کسی چیز کا پتہ چل جائے کہ بہت ہی زیادہ خراب چیز ہے تو ہم اس کو ایک دم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ، پتہ چلے کہ اس بستی کے اندر ایک نہر ہے اور اس نہر سے جو ہے ایسا پانی نکل رہا ہے تو سب سے زیادہ بیمار کرتا ہے اس پانی سے، جتنی مخلوق بیمار ہو رہی ہے سب سے زیادہ اس پانی سے ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس پانی کو شفاف کریں گے، صاف کریں گے، نہر کو پاک صاف کریں گے، یا جانتے چھوٹے بیمار ہو رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ کے نبی جی فرما رہے ہیں کہ وہ ایک چیز ایسی ہے جہنم میں سب سے زیادہ اوندھے منہ پہنچانے والی، گرانے والی، وہ یہ چیز ہے۔ تب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ بھائی کون سی چیز ہے، پھر اس کی تدابیر کریں کہ ہم اسے بچ سکیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع جو ذہن میں ہے ہمارے۔ بولے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں، کرنی چاہیے، بلکہ وہ کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ زبان ہے انسان کی۔ زبان سے گناہوں سے بچانے والا دل سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ زبان ادھر ہے، دل کدھر ہے؟ ادھر۔ ایسا کنیکشن اس کا اللہ جانتا ہے کنیکشن کہ اگر زبان کو بچانا چاہتے ہو، زبان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اور زبان کی وجہ سے جہنم سے جانے سے بچنا چاہتے ہو
تو کس طرف رجوع کرو؟ اپنے دل کی طرف رجوع کرو، یہ بچائے گا، اور کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکے، اللہ نے بھی فرمایا دل بچائے گا۔ کیوں کہ دل کے اندر ایسی چیزیں ہیں، ابھی اندر انتظام اللہ نے پیسے کیا ہے کہ زبان تو ویسے ہی بیٹھی ہے، کچھ نہیں کر رہی، سب سے پہلے جو گناہ کا کام شروع ہوتا ہے کدھر شروع ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالے گا، چل یار یہ کام کر لے، نفس اس کو پارٹنرشپ دیتا ہے، چل یہ کام کر لے، وسوسہ یہاں شروع ہوتا ہے، اتنا سسٹم رکھا اللہ پاک نے، وہ وسوسہ ایک دم شوٹ کرتا ہے، وہ ایک شکل بنتی ہے وسوسے کی، شوٹ بن کے وہ اظہار بن جاتا ہے اس کا، فوراً اظہار کرتا ہے وسوسہ اپنا، وہ کس طرح بھاگتا ہے؟ ایک دم زبان کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ چند لمحہ ایک سیکنڈ کے کام ہو جاتا ہے، یہ گالیاں، واہیات، یہ بکواس بازی، یہ غیبتیں، یہ جھوٹ، سارا کچھ کھڑا کھڑا، یہ کہیں سے نہیں آ رہا، یہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ انسان کے دل سے نکلتا ہے، دل سے نکلتا ہے، دل میں جمع ہوتا ہے وہ وسوسہ، ایک دم وہ میسج کرتا ہے زبان کی طرف، زبان پورے جسم میں ایک دم پھیلا دیتی ہے اس کو، اور اس کا اظہار پورا جسم مل کر جو کہتا ہے کہ تو ریپرزینٹ کر مجھے ہماری ان کیفیات کو، تو ساری جسم اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب جب غصہ آئے گا ہاتھ میں بھی ہے، اس چلتے نا ہاتھ میں کوئی مکہ لگ گیا، کبھی فلاں لگ گیا، ایک ریپرزینٹ سب سے پہلے کیا کرے گی؟ ہماری زبان کرے گی۔ کنٹرول میں آئے گا، دل کے لیے بھی کنٹرول چاہیے، وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان کا گھر بن جاتا ہے، وہی تو کرتا ہے آگے کام۔ تو پتہ ہی چلا کہ زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے دل کو کنٹرول کرنا پڑے گا، دل کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ پھر حدیث کی طرف چلتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، فضائل اعمال میں آپ پڑھتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح موجود تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ خیر اعمالکم، جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین چیز ہو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ہو، تمہارے درجات کو بلند کر دینے والی چیز ہو، اور کیا چیز ہوگی بھائی؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بھلا یا رسول اللہ فرمائیے ہمارے ماں باپ پہ قربانی، یہ کون سی چیز اتنی زبردست جو ہمارے اعمال میں سب سے بہترین چیز ہے، وہ سب سے عمدہ چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر اللہ۔ دیکھیں کہاں سے ملا کاٹا، الحمدللہ۔ کیوں کہ ذکر اللہ، اللہ نے فرمایا سب اعمال سے بہترین عمل کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ جو ذکر ہے، الحمدللہ، یہ ذکر جو ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل شیء ثقالۃ ثقالۃ القلب ذکر اللہ، کہ کوئی عمل دل کو کنٹرول کرنے والا، دل کو صاف کرنے والا، دل کو پکڑنے والا، دل کو چمکانے والا اللہ سے ذکر سے بڑا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑا ذاکر ہو گیا اللہ کے بندے، اللہ نے ذکر کے لیے کہا ہی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کثیر۔ اب یہ سن لے رہا غور سے، ہم لوگ کہتے ہیں ذکر کرنے ہیں جی، سب سمجھوں اینا 12 تسمیاں کرنے، 13 تسمیاں کرنے، تسمیہ والا ذکر ہے کوئی نہیں، کتنے لکھے تسمیہ؟ کاؤنٹ لیس، کثیر مینس کاؤنٹ لیس، کوئی گنتی نہیں ہے اس کی۔ مجھے گنتی بتا دیں کثیر کی کتنی گنتی ہو سکتی ہے؟ انلمیٹڈ میسج ہم کہتے ہیں جس طرح، انلمیٹڈ اللہ نے کہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے ذکر تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کھڑا ہو تب بھی ذکر کر، اللہ اکبر، بیٹھا ہو تب بھی ذکر کر، لیٹا ہو یعنی سو رہا ہو تب بھی میرا ذکر کر۔ جب تو یہ ذکر کرے گا تو تیرا مقام وہ ہو جائے گا کہ تو سوچنے پہ چلا جائے گا، یعنی تیرا فکر اتنا بلند ہو جائے گا کہ تو کائنات کو ایسے دیکھے گا کہ تو سب اللہ کے لیے ہے، تو میری معرفت عرفان کو پہچان جائے گا۔ یہ تو بہت اونچی چیز ہے انسان، کہ اس مقام پہ تجھے لے جاؤں گا، تیری سوچ بدل جائے گی، یہ کائنات تجھے بیکار نظر نہیں آئے گی، ذرہ ذرہ تجھے اللہ کی معرفت عطا فرمائے گی۔ یہ نہیں کہ سائنسدان بن جائے گا، یہ تو بہت معمولی چیز ہے سائنسدان بننا، یہ پلانٹس دیکھنا، یہ بات ہے نہیں۔ اللہ کا ذکر اس کو ایک ایسی سوچ دے گا، فکر دے گا، وہ فکر دے گا کیا کہ دنیا کی تفکرات ختم کر کے اللہ کی فکر اس کے اندر پیدا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا
المرسلين شفيع المسلمين طه وياسين الحبيب الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا خطأنا عبدنا كل ذلك لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت ما سرت من تعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صديقين شهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استقبلنا بسنته ونهونا بمحبته واشرنا في سمرته يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.